السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to my channel World History 360. Please subscribe it, like the videos and also share it. Thanks. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میں بایوگرافی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ محسن فخری زادے کون تھے اور ان کو کب قتل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ محسن فخری زادے ایٹمی سائنسدان تھے جو کہ ایران کے اندر جو نیوکلیئر اٹامک بم ہے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اور ان کو فادر آف نیوکلیئر ایٹم بم آف ایران بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر جتنے بھی ان کی اٹامک جو نیوکلیئر بم وہ بنانے جا رہے ہیں ان کے اوپر جتنا بھی کام کیا ہے وہ محسن فخری زادے نے کیا ہے، اور محسن فخری زادے کو فادر آف ایٹم نیوکلیئر بم بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ کچھ ہی دن پہلے ان کو 28 نومبر 2020 کو ایران کے شہر تہران کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں محسن فخری زادے کی تو یہ 1958 کو ایران کے اندر پیدا ہوئے، قوم نامی شہر کے اندر۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ان کی اسٹڈی کی تو انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ ایران سے ہی حاصل کی، اور فزکس کے یہ پروفیسر تھے، اور امام حسین یونیورسٹی جو کہ ایران کے اندر موجود ہے وہاں پر پروفیسر تھے فزکس کے، اور یہ بہت زیادہ اعلیٰ اور مایہ ناز قسم کے سائنسدان تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ نیوکلیئر جو اٹامک بم ہے اس کے اوپر کام کیا تھا، اور بہت سے راز ان کے پاس تھے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ ان کو جناب ٹارگٹ کلنگ کر کے 28 نومبر 2020 کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ان کی میڈیا کی، اکثر میڈیا کے اوپر ان کو نہیں دیکھا گیا اور ان کو دکھایا بھی نہیں جاتا تھا، اور میڈیا کی یہ نظروں سے ہمیشہ ان کو اوجھل رکھا گیا ہے، ان کو سائیڈ پہ رکھا گیا تھا۔ اور 1980 میں جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا تو اس کے بعد سے ایران نے اپنا ایٹم بم بنانے کی تیاریاں وہ شروع کر دی تھیں، اور 1980 کے اندر یہ مشہور ہو گئے تھے۔ ان کا نام وہ جناب میڈیا پر آیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا، اور جتنی بھی بیرونی طاقتیں ہیں ان کو یہ پتہ چلا کہ ایران کے اندر جو ان کا ایٹم بم ہے اس کو بنانے میں جو محسن فخری زادہ ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس دن سے بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ اس بندے کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، اور آخر کار وہ طاقتیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، اور محسن فخری زادے کو 28 نومبر 2020 کو جناب ٹارگٹ کلنگ کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایران کی تو ایران کے ایٹمی طاقت بننے کے پیچھے بے شمار ملکوں کو حسد ہے کہ وہ ایٹم بم نہ بنا لیں، اور امریکہ، اسرائیل اور خصوصاً جو عرب ممالک ہیں جو کہ ایران کے خلاف ہیں، جیسا کہ سعودی عرب ہے، UAE ہے، عراق ہے، لبنان ہے، تو یہ ایسے ملک ہیں جو سرے سے چاہتے ہی نہیں کہ ایران کسی قسم کا اٹامک جو بم ہے وہ بنا لے، یا اس طرح کی کوئی بھی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لے جس کی مدد سے وہ ان ملکوں کو نقصان پہنچائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو عرب ممالک ہیں یہ ہمیشہ سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بھی ایران کی مخالفت کی بات آتی ہے تو ایران کی یہ ہر فورم پر مخالفت کرتے ہیں یہ ممالک، اور اسی وجہ سے اب ان کے ایک سائنسدان کو قتل کیا گیا ہے۔ اب اس سائنسدان کے قتل کے پیچھے بڑی طاقتوں کی سازش نظر آتی ہے، کیونکہ ایران کو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو FATF ہے، FATF، اس کی جو بلیک لسٹ ہے اس میں بھی رکھا گیا ہے، اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر صرف 2 ممالک ہیں جن کو FATF کی بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے، جس میں ایران ہے اور دوسرا جناب
شمالی کوریا ہے۔ پوری دنیا کے یہ صرف 2 ہی ملک ہیں جو امریکہ کی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنا ایک اٹامک بم بنانا چاہتے ہیں اور یورینیم پر کام کر رہے تھے محسن فخری زادہ ایران کے اندر، اور اسی وجہ سے ایران کو بہت بڑی پابندیوں کا سامنا ہے دنیا کے اندر۔ اب ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ یہ بدلہ لے کے رہیں گے، کسی بھی صورت وہ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ محسن فخری زادہ کو مارنے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور اسرائیل کے بڑے جو ٹارگٹ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ٹارگٹ تھا، اور یہ ٹارگٹ انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایران کے جتنے بھی تمام لیڈر ہیں اور حکمران ہیں وہ بڑے غیرت مند قسم کے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت پر اپنا جو خون ہے، ان کا جو ایک بہت بڑا سائنسدان جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور وہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ وہ بس عنقریب امریکہ اور اسرائیل کو سرپرائز دیں گے، کیونکہ پہلے بھی ان کے 5 سائنسدان کو مارے جا چکے ہیں اور ان کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان کے میجر جنرل قاسم سلیمانی کو بھی کچھ عرصہ پہلے سن 2020 کے اندر ہی مار دیا گیا تھا۔ امریکہ نے ان کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا، تو جو ایران ہے انہوں نے اس کا بھی بدلہ لیا تھا۔ تو اسی طرح سے امید کی جا رہی ہے کہ ایران اپنے جو سائنسدان ہیں اس کا بھی بدلہ لیں گے، امید کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کام کیا ہے اسرائیل نے، یہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت آنے سے پہلے تک یہ ہر صورت میں یہ جو کام ہے اسرائیل نے کرنا تھا، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے، تو سعودیہ والوں اور ان کی یہ میٹنگ آپس میں ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو محسن فخری زادہ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ زور دیا تھا اسرائیل کے اوپر کہ وہ ہر صورت میں اس کو راستے سے ہٹائیں، کیونکہ جو بائیڈن کی جب حکومت آ جائے گی تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جتنے بھی صدر پہلے گزرے ہیں امریکہ کے اندر، وہ سارے جو ہیں وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ۔ تو جس طرح سے امریکی جو صدر تھے براک اوباما، انہوں نے بھی جناب سمجھوتا کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایران نے کافی زیادہ اپنے ایٹم بم کو آگے بڑھایا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو بائیڈن کے آنے سے پہلے یہ ہر صورت میں انہوں نے کام کرنا تھا، اور جناب انہوں نے ٹرمپ کی صدارتی جو ایک صدارت میں ہی یہ کام کر دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔